سب سے پہلے جو ہے وہ وطر کی فضیلت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ان الوطر لیس بحتم کصلاتکم المکتوبہ. دیکھو وطر اس طرح سے لازم نہیں ہے جیسے فرض نماز لازم ہے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھا اور کہا یا اہل القرآن، اہل قرآن اوترو، وطر پڑھو، فإن اللہ وطر یحب الوطر. اللہ بھی وطر ہے اور اللہ تعالیٰ وطر کو پسند کرتا ہے، یعنی طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے. تو مطلب اکیلا ہے اللہ تعالیٰ. تو وطر کی نماز بیسیکلی رات کی نماز کو طاق بنانے کے لیے تھی. مغرب کی نماز طاق ہے، عشاء کی نماز جفت تھی. تو عشاء کی نماز کو طاق بنانے کے لیے وطر کی نماز رکھی گئی کہ ایک وطر، 3 وطر پڑھ کے آپ کیا کرو، عشاء کی نماز کو طاق بنا لو. مقصد اس کا اصل میں یہ، کیونکہ اللہ کو طاق پسند ہے، طاق کا عدد اللہ کو پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ کیونکہ وہ خود طاق ہے، اکیلا ہے. بہت سی روایتیں ہیں نا، وہ ذرا مطلب ان کے اوپر کلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہم ان کو سکپ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات اگر کوئی روایت ضعیف بھی ہے لیکن اس سے کوئی اضافی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو اس کو ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں. ٹھیک. ایک مخدجی یعنی بنو کنانہ کے ایک صاحب تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی انصار میں سے ایک صاحب نے انہیں کہا کہ وطر جو ہے وہ واجب ہے. تو یہ جو مخدجی تھے یہ حضرت عبادہ بن صامت کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ جی ایک انصاری یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الوطر واجب، وطر واجب ہے. تو حضرت عبادہ بن صامت نے کہا کہ وہ انصاری جھوٹ بول رہا ہے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نمازیں جو فرض ہیں وہ 5 ہی ہیں. اگر وطر کو بھی ہم واجب کر لیں تو 6 نمازیں فرض ہو جائیں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ان 5 نمازوں کو ادا کر لیا اور ان میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی تو اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے. اور جو ان 5 نمازوں میں کمی کوتاہی کرے گا تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے. چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو اسے عذاب دے. تو وطر جو ہے عام طور پہ فقہا کا کہنا یہی ہے، یعنی میجورٹی آف دی فقہا وہ کہتے ہیں کہ یہ نفل نماز ہے وطر جو ہے. ٹھیک ہے. تینوں اسکول آف تھاٹ میں جو احناف کے علاوہ ہیں، شوافی ہیں، مالکی ہیں، حنابلہ ہیں، تو وہ اس کو نفل نماز میں شمار کرتے ہیں ان حدیثوں کی وجہ سے. احناف کے یہاں وطر واجب ہے، لازم ہے. ٹھیک ہے. وقت اس کا وقت کیا ہے وطر کی نماز کا؟ ابو تمیم سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بصرہ نے یہ روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اضافی نماز ہے، تو تم وطر کی نماز ادا کرو عشاء سے لے کے فجر کے درمیان تک. یعنی وطر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. ہم عام طور پہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اور جو مطلب جسے تہجد کی عادت ہو تو وہ تہجد کے ساتھ پڑھ لے. تو سحری تک وطر کا وقت رہتا ہے. تو ابو تمیم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جو ہے وہ ابو بصرہ کے پاس لے گئے، اور ابو بصرہ سے انہوں نے پوچھا کہ دیکھیں عمرو بن العاص نے آج خطبہ جمعہ میں ایک حدیث بیان کی کہ انہوں نے آپ سے سنی، تو آپ نے اللہ کے رسول سے سنی؟ تو انہوں نے کہا میں نے سنی. وطر کو جلدی ادا کرنا یا اس کو رات تک مؤخر کرنا دونوں طرح سے ٹھیک ہے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو یہ گمان ہو کہ رات کے آخری پہر نہیں اٹھ پائے گا تو وہ رات کے پہلے حصے میں وطر پڑھ لے، اور جسے یہ یقین ہو کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کھڑا ہوگا تو وہ رات کے آخری حصے میں وطر پڑھے، کیونکہ آخری حصے میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور یہ افضل ہے، یعنی افضل وقت اس کا وہی ہے آخری پہر. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ وطر کب پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ رات کے پہلے حصے میں، یعنی عشاء کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کب پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا رات کے آخری حصے میں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابو بکر آپ احتیاط والے رستے پر ہیں، اور حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر آپ عزیمت والے رستے پہ ہیں. تو دونوں اوقات اول وقت میں پڑھ لے یا آخر وقت میں پڑھ لے.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اول رات میں، درمیان رات میں اور آخر رات میں، ہر رات کے ہر حصے میں ہم نے آپ کو وطر پڑھتے دیکھا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے ہے کہ وہ عشاء کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ایک وطر پڑھتے تھے، یعنی عشاء پڑھنے کے فوراً بعد وطر پڑھ لیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ان کو کہا گیا کہ آپ ایک وطر پڑھتے ہیں، کچھ اور بھی 7 رکعتیں پڑھ لیا کریں۔ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بندہ سونے سے پہلے وطر پڑھے تو وہ عقل مند ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ ایک وطر بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ وہ آگے چلیں، بات آ ہی گئی وطر کی کتنی رکعت ہے، تو آپ وسلم سے 3 رکعت، 5، 7، 9، 11 تک مروی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ وسلم تہجد کی بھی نماز پڑھتے تھے، 11 رکعت جو ہے وہ آپ وطر بھی پڑھتے تھے، کہ ایسا تھا؟ ایسا نہیں تھا۔ بیسیکلی یہ تہجد کی نماز ہی تھی۔ بعض اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے، اسحاق بن راہویہ کا قول انہوں نے یہاں پہ نقل کیا کہ یہ بیسیکلی 11 رکعت وغیرہ یہ اصل میں تہجد کی نماز تھی، جس کو وطر کی نماز کہا گیا۔ یہ نہیں تھا کہ تہجد کی نماز اس کے علاوہ تھی، پھر تو جو ہے وہ 20 رکعتیں بن جاتی ہیں، کہ 20 سے بھی زیادہ، بعض روایتوں میں 13 رکعت کا بھی ذکر ہے۔ تو وطر جو ہے وہ تینوں طرح ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھتے رہیں اور آخر میں 1 رکعت پڑھ لیں علیحدہ سے، یا 3 رکعت وطر پڑھنے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد 1 رکعت علیحدہ پڑھ لیں، 5 پڑھنے ہیں تو 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد 1 رکعت علیحدہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بھی درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اکٹھے وطر پڑھ لیں، 3 وطر، 5، 7، 9 اکٹھے پڑھ لیں۔ اب یہ جو اکٹھے پڑھنے ہیں اس میں بھی پھر 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک تشہد کے ساتھ پڑھیں، یعنی صرف آخری رکعت میں تشہد کریں، اور ایک یہ ہے کہ 2 تشہد کے ساتھ پڑھیں، یعنی آخری 2 رکعتوں میں تشہد کریں۔ سب ہمیں روایتوں میں ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعتیں پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس میں 5 وطر ادا کرتے تھے، اور اس میں صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ 5 وطر میں صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے، 5 رکعتیں اکٹھی ادا کی، اس میں صرف آخری رکعت میں بیٹھے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 9 رکعت ادا کرتے تھے، اور ان 9 رکعت میں آپ 8ویں میں بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، اور 8ویں میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر اذکار، وہی تشہد کی حالت میں، اور دعا کرتے تھے، پھر اٹھتے تھے اور پھر 9ویں پڑھ کے پھر بیٹھتے تھے، پھر تشہد وغیرہ پڑھتے تھے، اور پھر سلام پھیرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو 8ویں میں اور 9ویں میں 2 رکعتوں میں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر 5 پڑھنی ہے تو 4تھی اور 5ویں۔ ہاں، اب یہ بھی ایک اختلاف کی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں، جہاں تو یہ بات آ گئی نا کہ آپ نے 9 رکعتیں پڑھی تو 8ویں اور 9ویں میں بیٹھے، تو 9 پڑھنی ہے تو 8ویں 9ویں میں بیٹھیں، 5 پڑھنی ہے تو اس میں یہ بات آئی کہ آپ 5ویں میں بیٹھیں، 3 پڑھنی ہے تو اس میں یہ بات آئی کہ آپ تیسری میں بیٹھیں، دوسری میں نہیں بیٹھے۔ تو کچھ لوگ اس طرف چلے گئے کہ جس طرح سے جو طریقہ مروی ہے بس اسی تک رہو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ 5 رکعتیں ہوں تو اس طرح سے پڑھنی ہے، 9 ہوں تو اس طرح سے پڑھنی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے درست ہیں۔ کچھ اس طرف چلے گئے، 9 والا آپ 5 پہ اپلائی کر لیں، 5 والا 9 پہ اپلائی کر لیں۔ جب دونوں طریقے آپ وسلم سے ثابت ہو گئے تو یہ ایک اختلاف ہو گیا۔ طاق ہے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 9 رکعتیں پڑھنے کے بعد کیا کرتے تھے، 2 رکعتیں آپ بیٹھ کے پڑھتے تھے، اس طرح آپ کی 11 رکعتیں ہو جاتی تھی۔ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ جب آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ کا جسم بھاری ہو گیا تو آپ نے 7 رکعت وطر پڑھے، اور اس میں 6ٹھی اور 7ویں میں بیٹھے، اور سلام صرف 7ویں میں پھیرا۔ تو 7 رکعت میں بھی آپ 6ٹھی اور 7ویں میں بیٹھے، 9 میں بھی آپ
8ویں اور 9ویں میں بیٹھے، لیکن 3 اور 5 میں آپ تیسری میں اور 5ویں میں بیٹھے۔ تو بیسیکلی یہی وطر، یہی تہجد کی نماز تھی، یہی قیام اللیل تھا، یہی وطر کی نماز تھی۔ وطر بیسیکلی ایک ہی ہے، باقی تو اس کے ساتھ نوافل ہے۔ وطر کی نماز میں قرات کون سی ہے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ 3 صورتیں آپ وسلم 3 رکعت میں پڑھتے تھے۔ اور وطر میں جو قرات ہے تحری بات ہے وہ جہری ہے، اگر آپ جماعت کے ساتھ کروا رہے ہیں تو۔ وطر میں قنوت کرنا، تو وطر میں قنوت یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، پورے سال میں کی جا سکتی ہے، مخصوص ایام میں نہیں۔ بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ قنوت جو ہے، دعائے قنوت مخصوص ایام میں ہے۔ عام طور پہ فقہا کا موقف یہ ہے کہ نہیں، پورے سال میں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے تھے کہ میں وطر میں یہ پڑھا کروں: اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ یا اللہ، جن کو آپ نے ہدایت دی ان ہدایت یافتہ لوگوں میں مجھے بھی شمار کر لے، جن کو آپ نے عافیت بخشی ان میں میرا بھی شمار کر لے۔ وتولنی فیمن تولیت، یا اللہ جن کے آپ سربراہ بنے، جن کے آپ سرپرست ہیں ان میں مجھے بھی شامل کر لیں، یعنی میری بھی سرپرستی فرما۔ وبارک لی فیما آتیت، یا اللہ جو آپ نے مجھے دیا اس میں برکت ڈالیں۔ وقینی شر ما قضیت، یا اللہ جو آپ نے فیصلہ کیا، آپ کے جو فیصلے ہیں ان کے شر، اس سے مجھے بچائیں۔ فإنک تقضی ولا یقضی علیک، یا اللہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے فیصلے میں شر کیسا؟ اللہ کے فیصلے میں شر کیسا؟ نتیجے کے اعتبار سے نا، نتیجے کے اعتبار سے۔ وَإِنَّهُ لَا يَضِلُّ مَن وَالَيْتَ، ٹھیک ہے۔ اس کو عقیدے میں یوں بھی کہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ارادہ شرعیہ ہے اور ایک ارادہ کونیہ ہے، جیسے ابلیس ہے، تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ بچے، اللہ کی مخلوق کے شر سے۔ وَإِنَّهُ لَا يَضِلُّ مَن وَالَيْتَ، جس کے آپ سرپرستی کریں وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ ولا یعز من عادیت، اور جس سے آپ دشمنی کر لیں وہ کبھی باعزت نہیں بن سکتا۔ تبارک ربنا و تعالی تابا، برکت بہت بلند۔ صلی اللہ علی النبی محمد۔ ہاں وہ بھی بعض روایتوں میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ذرا اس کی سند جو ہے، جیسے امام ترمذی نے کہا نا کہ اس سے بہتر کوئی دعائے قنوت ہمیں نہیں ملتی آپ وسلم سے، اور یہ سکھائی بھی ہے آپ نے حضرت حسن کو۔ ہاں قنوت تو ویسے ہوتا ہے کہ عاجزی سے کھڑے ہونا اللہ کے سامنے۔ قانتین کا لفظ قرآن میں آتا ہے نا۔ ہاں یہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ تو حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک یہی ہے کہ پورے سال میں آپ قنوت کر سکتے ہیں۔ شوافی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان میں ہے، اور رمضان میں بھی نصف ثانی میں، جو آخری نصف ثانی ہے، آخری 15 دن ہیں ان میں۔ اور اس میں وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب کو رمضان میں کھڑا کیا تھا کہ وہ انہیں 20 رکعت پڑھائیں، تو وہ قنوت جو ہے وہ صرف آخری 15 دنوں میں کرتے تھے، رمضان کے آخری 15 دنوں میں۔ فیصلہ جو 20 رکعت ہے کس بنیاد پہ ہوگی؟ آگے آ رہی ہے محل قنوت، یعنی قنوت کہاں کرنا ہے، دعائے قنوت کہاں پڑھنی ہے۔ تو حضرت حمید سے روایت ہے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کننا نفعل قبل و بعد، ہم پہلے بھی پڑھ لیتے تھے بعد میں بھی پڑھ لیتے تھے، تو معاملے میں وسعت ہے، سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع کے بعد بھی دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں نا، رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد اہل حدیث تو اس کے بعد ہی پڑھتے ہیں۔ ایسے ہم اہل حدیث یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں بہتر عمل پہلے پڑھ لیں، پہلے پڑھ لیں بعد میں پڑھ لیں، دونوں طرح سے۔ ہاتھ اٹھانا یہ کہتے ہیں کہ جی بعض علماء جو ہے وہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں اور بعض علماء جو ہے وہ اس کو مستحب نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، وہ تو قنوت نازلہ ہے نا، جو دشمنوں کے لیے، تو کچھ علماء نے جی وہ آگے آ رہا ہے، اب وہ آگے آ رہا ہے، تو کچھ لوگوں نے اس پہ قیاس کرتے ہوئے کہا کہ عام دعائے قنوت میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں نہ اٹھائے۔ بہرحال معاملے میں وسعت ہے، دونوں طرح سے جائز معلوم ہوتا ہے۔ ہاں آگے جو تذکرہ ہے کہ جی چہرے پہ دونوں ہاتھ پھیرنا تھے، اس کے بارے میں امام بہقی کہتے ہیں
کہ بہتر ہے کہ نہ کرے، کیونکہ ہمیں یہ روایتوں میں نہیں ملتا کہ دعا جیسے مکمل ہو گئی نا، اگر ہاتھ اٹھا لیے تو وہ ایسے، یہ ہمیں روایتوں میں ملتا نہیں۔ کسی دعا میں بھی یا قنوت نہیں ابھی تو ہم اس کی کریں نماز کی، ویسے عام تو وہ جی دعائیں قنوت کی کیا حیثیت ہے؟ لازمی پڑھنا ہے یا چھوٹ جائے تو پھر؟ نہیں کوئی حرج نہیں ہے، دیکھیں وہ تو ویسے ہی جو خود وطر ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، میجورٹی تو یہ کہہ رہی ہے وہ خود نفل ہے۔ اور یہ قنوت پڑھنی بھی آخری رکعت میں نا، جو آگے ہاں آخری رکعت میں پڑھنی ہے، اور رکوع سے پہلے پڑھ لے، رکوع کے بعد پڑھ لے، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے، ہاتھ گرا کے پڑھ لے، ٹھیک ہے، جس طرح سے بھی پڑھ لے۔ اگر رکوع سے پہلے ہم نے پڑھی اور رفع دین کیا، اس کے بعد پھر ہم نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین، یعنی اس دفعہ یہ زیادہ ہو جائے گا وطر؟ جی رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے کرنا ہے۔ باقی دعائے قنوت کے وقت رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ یہاں پہ ہمیں لکھا ہے نا حافظ ابن عاشور۔ جی الدعاء بعد، یعنی وطر کے بعد دعا کرنا، سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ وطر کے بعد، اور پھر رب الملائکۃ والروح، ٹھیک ہے، وطر مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد یہ دعا کرنا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی دعا ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ پہلے بھی گزر چکا۔ نیکسٹ کیا ہے، لا وطران فی لیلہ، جی ایک دعا جو ہنفی پڑھتے ہیں وہ ثابت ہے؟ بعض روایتوں میں وہ ملتی ہے، اگرچہ اس میں کچھ لوگوں نے اضافہ کر لیا، وہ اضافہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک، بعض روایتوں میں ملتی ہیں اس کے الفاظ، بالکل ملتے ہیں، اللہم انا نستعینک، اضافہ کیا کیا؟ ہاں کچھ الفاظ کا لوگ جیسے اضافہ کر لیتے ہیں۔ لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہیں، 2 مرتبہ آپ وطر نہیں پڑھ سکتے، یعنی آپ نے عشاء کے ساتھ وطر پڑھ لیے تھے تو اب تہجد کے وقت آپ بیدار ہوئی ہیں تو اب صرف تہجد کی نماز پڑھیں، دوبارہ وطر نہیں پڑھیں۔ بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ، یہ بات ٹھیک ہے کہ وطر کو کیا کرو، اپنی آخری نماز بناؤ، لیکن یہ بات بھی روایتوں میں ہے کہ 2 وطر نہیں ہیں، تو اب اس روایت کو لے کے اگر کوئی کہے کہ نہیں میں پھر کیا کروں، نوافل کے بعد پھر وطر پڑھ لوں تاکہ میری آخری نماز وطر ہو جائے، تو یہ درست نہیں۔ حضرت علی سے ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ پھر کیا کرے، دوسری بات حدیثوں میں ہمیں ملتی ہے، یہ دیکھیں نا ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث لے کے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سلام پھیرتے تھے، یعنی تہجد کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے، ثم یصلی رکعتین، پھر اس کے بعد آپ 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھتے تھے تہجد کے بعد، یعنی وطر کی نماز کے بعد بھی 2 رکعتیں ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو گویا وطر کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کان یرکع رکعتین بعد الوطر، کہ آپ وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، وہ جالس۔ مگر اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ نہیں خاصا نہیں، ٹھیک ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا، بس اگر کوئی کر لیتا ہے تو کیا ہے، اب وہ خاصہ تو ظاہری بات ہے، حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا خاصہ تھا کہ نہیں، بس ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے آپ کہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ اس پہ عمل کر لیں۔ حنفی جو ہے نا وہ اکثر بیٹھ کے پڑھتے ہیں یہ نفل، اہل حدیث ذرا چڑھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھا۔ نہیں خاصہ نہیں تھا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے، یوں کہہ سکتے ہیں تہجد لمبی تھی، اس کے بعد بیٹھ کے 2 رکعتیں پڑھیں۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے پڑھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے پڑھیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ وطر کی نماز کی قضا، جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ وطر کی نماز کی قضا بھی آپ ادا کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ جو اپنے وطر سے سویا رہا یا وطر بھول گیا تو جب اس کو یاد آئے یا جب بیدار ہو تو وہ کیا کرے، اس کو پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ تو اب کب پڑھے گا، تو احناف یہ کہتے ہیں کہ ممنوع اوقات کے علاوہ جب بھی پڑھ لے، شوافی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی پڑھ لے، امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ فجر سے پہلے پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ صحابہ سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ اگر کسی کی وطر رہ جاتے تھے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، تو وہ فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیتے تھے۔ 5 نمازوں میں قنوت کرنا، 5 نمازوں کے اندر جو قنوت ہے، یہاں قنوت سے مراد قنوت نازلہ،
حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ وسلم نے 1 مہینے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح ہر نماز میں قنوت، 5 نماز. سمع اللہ لمن حمدہ آپ آخری رکعت میں جب یہ کہتے تھے تو پھر آپ جو ہے وہ بعض قبائل کے اوپر بد دعا کرتے تھے، جیسے بنو سلیم کے بارے میں، رال، زکوان اور رسیہ، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی تھی. اب پیچھے والے آمین کہتے تھے. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کا ارادہ کرتے تھے یا کسی کے لیے بد دعا کا ارادہ کرتے تھے تو آپ رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے، اور یہ عموماً آخری رکعت میں ہوتا تھا رکوع کے بعد. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انجل ولید ابن الولید وسلمہ ابن حشام، ولید بن ولید کو یا اللہ نجات دے، سلمہ ابن حشام کو دے، عیاش بن ابی ربیعہ کو دے. تو مظلوم مسلمان تھے، ان کے لیے آپ دعا کرتے تھے، جو مکہ میں جن میں سے کچھ پھنسے ہوئے تھے ان کے لیے آپ نے دعا کی. اور بعض اوقات آپ کفار کے لیے بد دعا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ ان کے اوپر سختی کر اور ان کو اس قحط سالی میں مبتلا کر کہ جس میں قوم یوسف کو مبتلا کیا گیا. مطلب آپ بھی ہم کسی دوست بہن بھائی عزیزوں پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی میں ہو دعا کر سکتے ہیں، ہاں دعا کر سکتے ہیں، اس کا نام لے کے ہاں کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں. سر وتر کی دعائیں قنوت میں دعائیں قنوت کے علاوہ بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ ہاں بالکل مانگی جا سکتی، دعائیں قنوت کے علاوہ بھی دعائیں مانگی جا سکتی، کوئی حرج نہیں. بس اجتماعی نمازوں میں نا اوائڈ کرنا چاہیے. اجتماعی نمازوں میں خاص طور پہ رمضان میں جو ہے نا، اجتماعی نمازوں میں جو ہے وہ یہ ہے کہ مختصر رکھنا چاہیے. اجتماعی نمازوں میں تو ایک سے ایک پڑھ کے مانگی جاتی ہیں، جو مسئلہ چلتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مانگی جاتی ہے اور دوسرے میں اس سے آگے نہیں پڑھ لو. وہ نہیں، پھر لوگ نا اس سے تنگ پڑ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں. دعا بیسیکلی ہے تو انفرادی عمل، انفرادی عمل. یعنی دعا میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ وسلم کا جو طرز عمل ہے وہ اس میں انفرادیت چھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں نا بھائی فرض کے بعد اجتماعی دعا نہ کرو، تو دعا میں ضرورت کے تحت کبھی اجتماعی دعا کر لی، لیکن ویسے عمومی معمول یہی تھا کہ انفرادیت چھائی ہوئی تھی. کیونکہ دعا میں مقصود ہی کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق، اور وہ ظاہری بات ہے جیسے فرد کا بن سکتا ہے ویسے مجمع میں نہیں بن سکتا. مجمع میں تو ہوا ہی ہوتی ہے صحیح بات. وہ ردیف کافی ملاتے رہتے ہیں، ہمارے ائمہ حرمین بھی ردیف کافی ملاتے رہتے ہیں، اور ہمارے جو ائمہ ہیں وہ پھر اس کو رٹے لگا کے اسی ٹون میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی رونے کا جو ہے وہ سین بناتے ہیں اور رلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. وہ ایک عجیب سا جو ہے نا ایک ماحول بن جاتا ہے. سر یہ قنوت نازلہ اور جو وتر والی قنوت ہے ان دونوں میں فرق ہے؟ ہاں دونوں میں فرق ہے. قنوت نازلہ تو بیسیکلی بد دعا تھی نا دشمنوں کے خلاف. صبح کی نماز میں قنوت، تو صبح کی نماز میں حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبح کی نماز میں قنوت نہیں کرتے تھے. ہاں اگر کسی کے لیے بد دعا کرنی ہوتی تھی یا کسی کے لیے دعا کرنی ہوتی تھی، یعنی مستقل کوئی سنت نہیں تھی یہ قنوت نازلہ. بقیہ نمازوں میں ایک عارضی سنت تھی جو حالات کے تحت تھی. تو عام طور پہ فقہا کا موقف یہی ہے، احناف کا، حنابلہ کا، ٹھیک ہے. لیکن شوافی نے کیا کیا، انہوں نے نا فجر میں قنوت کو مستقل سنت بنا لیا کہ دوسری رکعت میں قنوت کریں، مستقل سنت شوافی نے. ٹھیک ہے. تو ابن سیرین سے روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں قنوت کیا؟ انہوں نے کہا ہاں، بس اتنی سی بات تھی. تو انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، فجر میں قنوت کرنا چاہیے. قنوت نازلہ جو ہے پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بیسس پہ لکھا ہے کہ کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف. ہاں دونوں طرح سے کی جا سکتی. جی جی. تو حضرت انس سے سوال ہوا کہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد؟ تو انہوں نے کہا بھائی رکوع کے بعد ہے. قنوت نازلہ رکوع کے بعد ہے. ٹھیک ہے، دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دونوں طرح ہو سکتی ہے. ایک اور روایت ہے لیکن یہ ضعیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فجر میں قنوت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے جدا ہوئی، لیکن یہ ضعیف روایت ہے.
اس کو شوافے نے لے لیا۔ وطر کے ساتھ نیکسٹ کیا ہے؟ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز۔ اس کی فضیلت میں بہت سی آیات ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کہ رات کے اوقات میں آپ کیا کریں؟ تہجد پڑھیں۔ یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ فرض کے علاوہ زائد طور پہ یہ بھی لازم ہے۔ آپ وسلم کے لیے تہجد کی نماز لازم تھی۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں کیا بیان کیا کہ رات کو تھوڑا سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے تھے۔ اور ایک اور جگہ پہ عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی راتیں جو ہے وہ سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف سے لالچ سے پکارتے رہتے ہیں۔ ہاں، طمع سے مراد یہ ہے کہ جنت کی رغبت ہو، جنت کا شوق ہو، جنت کی لالچ ہو، اور خوف سے مراد جہنم کا خوف ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، کہ جو رات کو کھڑا ہے سجدی کی حالت میں، قیام کی حالت میں، اور دوسرا سویا ہوا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر، یعنی تہجد پڑھنے والا اور سونے والا دونوں برابر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے، یہ یہودی علماء میں سے تھے، ایمان لے آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب پہلی مرتبہ ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے گئے، تو میں بھی گیا۔ تو میں نے جب آپ کو کا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور پہلا کلام جو میں نے آپ سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور اس وقت نماز پڑھو جب کہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، تو بڑے آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بہرحال تہجد کی فضیلت میں بہت سی آیات ہیں، بہت سی روایات ہیں۔ تہجد کے آداب: رات کو سونے سے پہلے تہجد کی نیت کر کے سوئے۔ اگر نیت کر کے سوئے گا اور بیدار نہیں ہو پایا تو پھر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر کے اوپر آتا ہے اور اس نے نیت کی ہے، یعنی تہجد کی نیت کی ہے، صبح وہ بیدار نہیں ہو پاتا تو اس کے لیے تہجد کی نماز کا اجر ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس کی جو نیند ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک انعام ہو گئی، صدقہ ہو گئی، تو نیت کرنے پہ بھی اجر مل جاتا ہے۔ سوئے رہنے والے کے لیے ہوگا یا عادتاً جو ہیں ان کے لیے ہاں یعنی جس سے اٹھا ہی نہیں جاتا صبح تک جب فجر ہم ہوتا ہے؟ ہاں، مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار، مطلب جس کا معمول ہے کبھی کبھار اگر وہ سویا رہا، اس کی نیت تھی تو اس کو اجر ملے گا۔ یہ اس طرح بعض دفعہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ کہ وہ الارم بھی لگایا ہوتا ہے تو نہیں اٹھا جاتا، بلکہ فجر کی نماز کے بعد اٹھا جاتا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بس یہی ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا کلمات استغفار پڑھ لیا کرے۔ اگر اٹھ کے 2 رکعتیں نہ بھی پڑھ پائے تو ایک اور لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے، تو بستر پہ ہی یہی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو بس بستر پہ سوئے یہ استغفار پڑھ لے تو کم از کم یہ ہے کہ سحری کے وقت میں استغفار کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ انسان رات کو اٹھتا ہے، واش روم کے لیے اٹھتا ہے، کچن میں جاتا ہے، پانی پینے کے لیے اٹھتا ہے، بچے جگا دیتے ہیں، تو ایسے میں کچھ نہ کچھ کلمات استغفار پڑھ لیا کریں۔ پہلا تو یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے تہجد کی نیت کر لیں، اور دوسرا کیا ہے کہ جب بیدار ہو تو اپنے ہاتھ جو ہے وہ اپنے چہرے پہ ملے، یعنی اپنی نیند دور کرے اور مسواک کرے، اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کے یہ دعا کرے، لا الہ الا انت سبحانک استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ٹھیک ہے، یا اللہ آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اور اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا فرمائیں، بے شک آپ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ پھر
سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات، یہ جو ہے نا آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ پھر یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد، یہ پہلے بھی گزر چکی، انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت وإلیک حکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت اللہ لا الہ الا انت۔ تو دعائیں پڑھنا مطلب، ٹھیک ہے۔ وبی کا حاصمت، یا اللہ آپ کی بنیاد پہ میں جھگڑا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا وہ بھائی پیچھے کوئی ہونا چاہیے نا کس کے سہارے جو ہے وہ لڑائیاں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، کس کی وجہ؟ ہاں کون ہے پیچھے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا ہے تہجد کے آداب میں سے کہ 2 رکعتیں، جو پہلی 2 رکعتیں وہ ہلکی ہونی چاہیے۔ آپ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں کو ہلکا رکھتے تھے، بہت شارٹ، پھر اس کے بعد تھوڑا طویل کیا، پھر اس کے بعد اگلی 2 رکعتوں کو اور طویل کیا، پھر اس کے بعد کی 2 رکعتیں وہ پھر معتدل ہوتی تھیں۔ چوتھا کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کریں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم فرمائے کہ جو رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہو اور تہجد کی نماز پڑھے اور اپنی گھر والی کو بھی جگائے، اور اگر وہ انکار کرے تو اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ سر یہ وائس ورسا بھی ہوگا؟ یہ مشکل وہاں ایسا ہی ہے۔ آگے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کے اوپر رحم فرمائے کہ جو رات کو کھڑی ہو، ٹھیک ہے، اور تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کرے، اور اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ لیکن دیکھ لے بندہ لڑائی نہ ہو جائے، لڑائی نہ ہو جائے۔ یہ تو اسی صورت میں ہے نا جب ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہم نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، مجھے جگا دینا، چلو اگر میں نہیں جاگ رہا تو مجھے پانی کے چھینٹے مار دینا ہے، مطلب اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے نا۔ اگر معاملہ یہ ہو کہ مشکل سے فرائض ہی پورے ہو رہے ہیں تو پھر تو لڑائی ہونی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے اہل و عیال کو رات کے وقت بیدار کرے اور وہ دونوں مل کے نماز پڑھیں، یعنی میاں بیوی تہجد کی نماز مل کے پڑھیں، یا 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ مل کے یعنی جماعت کریں۔ ہاں جماعت کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ذاکرین اور ذاکرات میں لکھیں گے، یعنی ان کی رات اللہ کو یاد کرتی ہوئی گزری۔ ذاکرین اور ذاکرات کا تذکرہ آتا ہے نا سورہ احزاب میں، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ کا وہ اپنی طرف نہ لے جائیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ اچھا وہ ذاکر وہ چلیں، وہ تو کہتے ہیں شیعہ کا لفظ بھی پھر قرآن میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم شیعہ تھے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوتے اور ایک مرتبہ آپ بیدار ہوئی اور آپ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، آج کی رات کیسے کیسے فتنے نازل ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے کیسے خزانے بھی نازل ہو رہے ہیں، کوئی ان حجرے والیوں کو جگا دے۔ اور اللہ کی قسم کہ قیامت والے دن بہت سی عورتیں جو دنیا میں کپڑا پہننے والی ہوں گی وہ ننگی ہوں گی۔ بخاری کی روایت ہے، یعنی وہی فتنوں میں پڑ گئیں جو عورتیں، ان کیونکہ آپ وسلم نے فتنے بھی نازل ہوتے دیکھے، خزانے بھی نازل ہوتے دیکھے، تو ان فتنوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو فتنوں میں پڑ گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو ہے وہ حضرت فاطمہ کی طرف تشریف لے گئے رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور حضرت فاطمہ، تو آپ نے ان کو بیدار کیا اور کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے رات کو، تہجد کی نماز۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بس ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اٹھا دیتا ہے۔ یہ کسی شیعہ کو سنا دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے لوٹ آئے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران کے اوپر ہاتھ مارتے یہ کہہ رہے تھے وکان الانسان اکثر شیئن جدلا کہ انسان بہت جھگڑا کرنے والا ہے. متفقون علیہ یعنی بخاری مسلم کی روایت. تو بہرحال بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، دن بھر کے کام کاج ہوتے ہیں. پھر صحابہ میں بھی دیکھیں جہاد کی مصروفیت ہوتی تھی اور تجارت وغیرہ کی، جس کی وجہ سے بہت مشکل ہو جاتا تھا رات کا اٹھنا. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کو تم بیدار ہو تہجد کی نماز کے لیے اور قرآن تمہاری زبان پہ بھاری ہو جائے اور تمہیں یہ نہ معلوم ہو کہ کیا کہہ رہے ہو تو پھر لیٹ جاؤ. یعنی بالکل نیند کی حالت میں غنودگی میں نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں، پھر سو جاؤ. کوئی رکعتیں پوری تو نہیں نہ کرنی. حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئی اور مسجد میں ایک رسی جو ہے وہ 2 ستونوں کے درمیان لٹک رہی تھی، بندھی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ جی حضرت زینب جو ہے نماز پڑھتی ہیں، یعنی رات کو نماز پڑھتی ہیں جب تھکاوٹ محسوس کرتی ہیں یا سستی محسوس کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب اس کا سہارا لے لیتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا رسی کھول دو. تم میں سے کوئی شخص اسی وقت نماز پڑھے جب مکمل چستی کی کیفیت میں ہو، نشاط میں ہو، اور جب تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے، سستی محسوس کر رہا ہے تو پھر سو جائے. فرض نماز تو ہے نہیں. یہ پردہ کے کام آنے سے پہلے کا واقعہ نہیں مسجد میں تو کوئی نہیں نہ ہوتا تھا، ویسے بھی عورتیں مسجد میں چلی جاتی تھیں. ازواج کے حجرات تو مسجد کے اندر دروازے کھولتے تھے. اور یہ بھی ہے، اسی سے یہ بات بھی اخذ ہوئی کہ رات کو جو قیام اللیل ہے تو اس میں اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ نہ تھکائے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل تو اب کرنے سے رہا نا کہ جی میرے پاؤں میں بھی ورم پڑ جائیں. مناسب سے عمل کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو جتنی طاقت ہے اتنا عمل کرو. تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے سے نہیں تھکے گا، تم عمل کر کر کے تھک جاؤ گے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ اس کے اندر جوش اور جذبہ ہوتا ہے تو وہ بہت آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس پہ دوام اختیار نہیں کر سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوب تھا کہ دوام ہو، کنٹینیوٹی ہو، تسلسل ہو، تھوڑا عمل ہو مسلسل ہو. 2 رکعتیں پڑھ لیکن مسلسل پڑھے، اس کو پسند کیا گیا. یہ نہ پرسنالٹی کا نقص ہے، عیب ہے کہ بندہ بس آئے اور بس وہ ایسے ہی ہے نا کہ بیٹسمین آیا 6 چھکے لگائے پھر آؤٹ ہو گیا ہے. تو لگا رہے آہستہ آہستہ 1-2 رنز سینچری بھی بنا لے. تو یہ ہے کہ آہستہ 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 اس کو پسند کیا گیا. ہمارے دین کا مزاج یہی ہے، ایک دم سے آیا بندہ پھر اس کے بعد بالکل ہی دین سے فارغ ہو گیا. تو جتنی تیزی سے آتا ہے طوفان آندھی کی طرح اتنی تیزی سے پھر بندہ چلا بھی جاتا ہے. سر یہ جو میٹر ہے یہ دینی معاملے میں اندر عبادات میں کنسیڈر کیا جائے گا یا اس کو دنیاوی معاملات میں جو دیکھا جائے کنسسٹنسی تو دیکھیں جوانی میں ہمت زیادہ ہوتی ہے بندہ کام کر سکتا ہے، جیسے پیسے کا ٹائم کوئی ہمت کم ہو جاتی ہے تو نیچرلی اس میں ہلکا ہو ہی جاتا ایسے ہی تو کیا آپ بگننگ میں ہی بندہ اس لیے ہلکا کر لے کوئی ٹھیک ہے ہم نہیں دنیاوی معاملات میں تو ایسا نہیں ہے. بس اللہ کے معاملے میں بہرحال یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم کوئی کمی لے کے آئیں. اللہ کی جو عبادت ہم کر رہے ہیں اس میں ہم کوئی کمی لے کے آئیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے. یعنی اس میں بڑھوتری تو ہونی چاہیے. تو اس لیے آپ وسلم جوانی میں صحابہ کو مشورہ دیتے تھے کہ زیادہ مثلا روزے نہ رکھو، بڑھاپے میں مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے کہ اللہ کے رسول کا معاملہ تو یہی تھا کہ دوام ہونا چاہیے. اور یہ بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا انسان کو احساس ہوتا ہے. ہم بھی جب مطلب یہ 20-22 سال کی عمر ہوتی تھی تو بس بندہ دوڑتا پھرتا ہے، صحیح بات ہے، احساس ہی نہیں ہوتا. تو اب احساس ہوتا ہے جب بندہ 40+ میں چلا جاتا ہے نا، بہت احساس ہوتا ہے. تھکاوٹ جو ہے نا جلد ہو جاتی ہے. تو جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر اس کے قوا جو ہے وہ مزمحل ہو جاتے ہیں، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے کرنا. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ جس میں دوام ہو، وَإِنْ قَلَّ، بھلے تھوڑا ہی ہو. ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیشگی پر مبنی ہوتا تھا کہ جب بھی آپ کوئی عمل کرتے تھے تو آپ پھر اس کو ہمیشہ کرتے تھے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ اس بندے کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا. ٹھیک ہے.
اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندے کا ذکر کیا گیا کہ جو صبح تک سویا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا، ٹھیک ہے، مطلب فجر بھی جاتی رہی نا۔ اور سالم بن عبداللہ بن عمر، وہ اپنے والد سے عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں، کہ عبداللہ بن عمر کیا ہی شاندار مطلب پرسنالٹی ہے اس کی، کیا ہی اچھا انسان ہے، اگر رات کو تہجد بھی پڑھ لیا کرے تو کیا ہی بات ہے۔ تو سالم کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رات کو تھوڑا ہی سویا کرتے تھے، مطلب زیادہ ان قیام اللیل میں ان کا وقت گزرتا تھا۔ تو بہرحال قیام اللیل میں بھی اصل مقصود کیا ہے؟ دوام، لمبا چوڑا قیام نہیں، دوام یہ زیادہ مطلوب ہے لمبے چوڑے قیام کی نسبت، کہ 4 دن جو ہے وہ بندہ اس میں قرآن ختم کر لے اور پھر اس کے بعد اب 4 سال تک جو ہے وہ رات کو بیدار ہی نہیں ہو، اس سے بہتر ہے کہ رات کھڑے ہو کے بس 5-7 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ لیں، دوام، کنسسٹنسی۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک کام ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں تو وہ نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے۔ وقت کیا ہے یعنی تہجد کی نماز کا؟ اول رات سے لے کے آخر رات تک، ٹھیک ہے، کل اس کا وقت ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کسی بھی حصے میں نماز پڑھتا دیکھنا چاہتے تھے تو دیکھ لیتے تھے، اور سوتا دیکھنا چاہتے تھے تو سوتا بھی دیکھ لیتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز بھی پڑھتے تھے اور ہر حصے میں آرام بھی کرتے تھے۔ لیکن افضل اوقات کے ہیں رات کا آخری تہائی حصہ، لاسٹ تھرڈ آف دی نائٹ، ٹھیک ہے، یعنی آپ تہجد کی نماز عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جو صبح بیدار نہیں ہو سکتا وہ عشاء کے بعد 2 رکعتیں تہجد پڑھ لیا کرے، کوئی حرج نہیں، تہجد کے لیے سونا بھی ضروری نہیں، ایسی غلط فہمی ہے۔ لیکن افضل وقت وہی ہے، آخری وقت ہے، رات کا آخری حصہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہمارا رب ہر رات کو آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ پھر ایک فرشتہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ندا لگاتے ہیں، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو معاف کروں۔ حضرت عمر بن عباسہ سے ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب رات کا آخری حصہ ہو۔ تو اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ تم اس حصے میں اللہ کو یاد کر سکو تو ضرور یاد کرنا۔ حضرت ابو ذر سے ہے کہ کون سا قیام افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا جوف اللیل الغابر، رات جا رہی ہے بس، ٹھیک ہے، تو اس کا پیٹ، یعنی وہی رات کا آخری حصہ، رات ختم ہو رہی ہے، نکل رہی ہے، تو اس میں جو قیام ہے وہ سب سے افضل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا ساتھ؟ بہت کم لوگ ہیں جو اس میں قیام کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، ٹھیک ہے، اور بہترین نماز بھی داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، کہ نصف رات سوتے تھے، پھر اس کے بعد 1/3 رات قیام کرتے تھے، پھر اس کے بعد 6واں حصہ سوتے تھے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فجر، اور 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے۔ تو یعنی 1/3 رات قیام کرنا اور اس میں بھی تھوڑا سا آرام کر لے تو یہ بہترین۔ تہجد کی رکعات کتنی ہے؟ عدد و رکعات ہی، ٹھیک ہے، 11 رکعتیں یا 13 رکعتیں بھی بعض روایتوں میں آتی ہیں کہ آپ نے 11 رکعات کے بعد 2 نفل پڑھے بیٹھ کے تو 13 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے تو ان کے حسن اور ان کی طوالت کے بارے میں، یعنی ان کا لینتھی ہونا، لمبا ہونا اور خوبصورت ہونا، اس کے بارے میں کیا کہنے۔ پھر آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے تو ان کے حسن اور ان کی طوالت کے بھی کیا کہنے۔
پھر آپ 3 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 4 اور پھر 3، 2 کر کے بھی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ وطر پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ سو جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات آپ درمیان میں سستانے کے لیے سو بھی جاتے تھے، اور سونے کے بعد آپ پھر وضو نہیں کرتے تھے دوبارہ، اسی طرح سے نماز پڑھ لیتے تھے، حالانکہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو عام آدمی تو یہی ہے کہ سونا جو ہے وہ ناقض وضو ہے، وہ تو وضو کرے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 10 رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر 1 رکعت پڑھتے تھے، یعنی وطر، اس سے 11 بنا لیتے تھے۔ اس طرح سے بھی ٹھیک ہے، 4 4 اور 3 2 کر کے پڑھیں اور آخر میں 1 رکعت پڑھ لیں، 11 بنا لیں، اس طرح سے، یا اس کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھ لیں، 13، اس طرح سے بھی ٹھیک ہے۔ ہاں، تہجد کی نماز کی قضا، ہاں یہ ملتا ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کی قضا بھی دیتے تھے، کیونکہ آپ کا معمول تھا نا تہجد کی نماز، تو اگر کبھی کسی وجہ سے رہ جاتی تھی آپ کی تہجد کی نماز تو آپ دن میں 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح مسلم میں روایت ہے، دن میں آپ 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ رات میں قرآن کا کوئی حصہ پڑھتا ہے اور وہ اس سے رہ جائے تو وہ کیا کرے، فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا، فجر اور ظہر کے درمیان، ٹھیک ہے، قرآن کا کوئی حصہ تھا یا جو بھی نوافل تھے وہ پڑھ لے، جو رات کا عمل ہے وہ کر لے، رات کا جو عمل ہے اس کا وہ دن میں کر لے، چھوڑے نہیں، ترک نہ کرے اس کو، اس کی قضا دے دے۔ جو پڑھتے ہیں وہ اسی طرح سے پڑھتے ہیں۔ چاشت کی نماز اور ہے، وہ آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے تراویح کی نماز، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، اور اس کے علاوہ استخارے کی نماز، اور کسوف کی نماز، خسوف کی نماز، توبہ کی نماز، نماز حاجت۔ تو نماز کی یہ جو بقیہ قسمیں ہیں نا، یہ بھی نفل نماز میں آ جاتی ہیں، تو ان کو ہم پھر نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے۔ آج اتنے سر وہ نے کہا کہ میرے پاس تم نے فرمایا وطر کو اپنی آخری نماز پڑھا، جی کیا کہ میرے یہ وطر کے بعد 2 رکعت پڑھتے بھی تھے، اور پھر میں انتظار نہیں۔ ہاں، بس یہ کہا کہ وطر کو آخری نماز بناؤ، اس اعتبار سے کہا تھا کہ سونے سے پہلے جو ہے وہ وطر پڑھ لیا کرو، یعنی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے نا یہ وضاحت، بلکہ ایک روایت یہاں پہ بھی آئی حضرت سعد بن ابی وقاص سے، جب کسی نے ان کو کہا نا کہ آپ ایک وطر پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بندہ عقل مند ہے جو سونے سے پہلے وطر پڑھ لے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں تہجد جن کا معمول نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان کے بارے میں کہا کہ کم از کم وطر پڑھ لیا کرو، یعنی وطر بھی ایک اعتبار سے تہجد کی نماز ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تمہیں رات کی نماز میں سے حاصل ہو جائے، تمہارے کچھ نہ کچھ اجر تمہارے لکھا جائے، تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ، ٹھیک ہے، مطلب اس کا کوئی ٹائمنگ بھی تھوڑا بہت تہجد کے ساتھ سیٹ ہو جائے کہ رات چلیں سونے سے پہلے تم نے وطر پڑھ لیے تو وہ تمہاری تہجد کنسیڈر ہوگی۔ ایک بندہ جو صبح کو بھی اٹھتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔